ذي المجد والعلا والهيبة والكبرياء والقدرة والسماء والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أولي الكرم والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. تمام فرسو باجا پاراز ہجران یا رسول اللہ. تمام فرسو باجا پاراز ہجران یا رسول اللہ. دلم پیم داواراز ایس
رسول اللہ اور چسوئے ماں گزر یاری منین اس کی زناداری چسوئے ماں گزر یاری منین اس کی زناداری فدائنا شمالنا کنم جا یا رسول اللہ تنم فرسو باجا پارا زہجرا یا رسول اللہ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین نبی الحرمین سید الثقلین مرکز دائرہ علم و ایمان محیط قرہ فعلیت و امکان اسد میدان شجاعت اعتدال میزان عدالت سطح خطوط استقامت نیر اوج شرافت سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلمہ کی بارگاہ بے کسبنا میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق جمیع حاضرین و سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم کے والدین کریمین حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جملہ سرکار کے آباء و اجداد ان کی عظمتیں ان کی شان اور ان کے ایمان کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ آپ اٹھ کے ادھر آ جائیں سامنے، یہ بڑے احباب ادھر آ جائیں، آپ اٹھیں ادھر آ جائیں سامنے۔
مجید کے اندر اللہ تعالی سرکار دو عالم نور مجسم شفیع بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھروسہ کیجئے العزیز اس ذات پر کہ جو غالب ہے، اور اس ذات پر کہ جو رحم اور کرم کی برکھا برسانے والی ہے۔ الذی یراک حین تقوم، وہ ذات کہ جو آپ کو تب دیکھ رہی تھی جب آپ کھڑے تھے، حین تقوم آپ قیام فرما رہے تھے، وتقلبک فی الساجدین، اور وہ ذات آپ کو سجدہ کرنے والوں میں جب آپ کروٹیں بدل رہے تھے تب بھی آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اب یہاں پر اس آیہ مقدسہ اور اس مضمون قرآن مجید کا جو میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھا، اس کی مفسرین نے وضاحت کرتے ہوئے جو اس کی تفسیر اور وضاحت کی ہے، اس میں حضرت سیدنا امام رازی، حضرت امام جلال الدین سیوطی، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری، حضرت علامہ سید محمود علوسی بغدادی اور دیگر بہت سارے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ جو یہاں پر نبی علیہ السلام سے خطاب کر رہا ہے، فرما رہا ہے الذی یراک حین تقوم، وہ ذات کہ جو آپ کو تب دیکھ رہی تھی جب آپ قیام کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ آپ کھڑے تھے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں سے آگے پلٹ رہے تھے اور آپ تقلب فرما رہے تھے اور آپ کروٹ بدل رہے تھے، اس حالت کو بھی میں رب اللہ دیکھتا رہا ہوں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا تھا جب آپ قیام کر رہے تھے اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں پلٹ رہے تھے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کانا ینقل نورہ من ساجد الی ساجد، فرمایا اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت سیدہ آمنہ تک وضاحت اور ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ وہاں سے لے کر یہاں تک تمام لوگوں میں آپ کا جو نور آگے چلتا رہا، تو جس کے پاس بھی آتا رہا اس کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ وہ ساجد تھا، وہ سجدہ کرنے والا تھا، یعنی من ساجدن الی ساجد، حضرت آدم علیہ السلام سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، اسی طرح چلتے چلتے فرمایا تمام آباء و اجداد سرکار دو عالم علیہ السلام کے وہ کون تھے؟ فرمایا وہ سجدہ کرنے والے تھے۔ کیا کرنے والے تھے؟ اور کس کو سجدہ کرتے تھے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم اللہ تعالیٰ کے فرمان کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ معنی اور مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شروع سے لے کر حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ تک جو یہ آپ کا سلسلہ چلایا، تو آپ کو پاک لوگوں کے پاس بھیجا، چلتے 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 آپ کو اللہ نے دنیا میں بطور نبی کے جلوہ گری آپ کو عطا فرمائی۔
یعنی نبی بن کے آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ آتے ہی جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نبی تھے۔ اب اس پر آگے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ فالآیۃ دالۃ علی ان جمیع آباء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانوا مسلمین۔ فرمایا یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سرکار کے تمام آباء و اجداد، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ تک، فرمایا وہ تمام کے تمام لوگ مسلمان تھے۔ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ باقاعدہ طور پہ الحاوی للفتاوی اس کے اندر پورا ایک انہوں نے رسالہ اس بارے لکھا ہے، اور پورا ایک عنوان قائم کیا ہے سرکار کے والدین کی عظمت پر، اور اس پر باقاعدہ آگے حدیث نقل کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے تمام آباء و اجداد وہ شرک کی، کفر کی اور بد مذہبی کی اور اپنا بد عقیدگی کی علائشوں سے اور اس کی اپنا نجاستوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے تمام آباء و اجداد کو پاک فرمایا تھا۔ تمام آباء و اجداد سرکار کے جمیع آباء کرام، ان کو اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کی آلودگی سے پاک رکھا تھا، اور ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ کیا دیا تھا انہیں؟ ایمان۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک کوئی بھی درمیان میں ایسا نہیں آیا کہ جو مسلمان نہ ہو، بلکہ تمام کے تمام وہ تھے کہ جو کلمہ پڑھنے والے اور باقاعدہ اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے تھے۔ اور اس پر باقاعدہ امام سیوطی نے تقریباً 6 رسالے لکھے ہیں، اور 6 کتابیں امام سیوطی نے اس پر باقاعدہ لکھی ہیں۔ اور امام سیوطی یہ وہ آدمی ہیں جن کے بارے میں حضرت علامہ سید عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب المنن کے اندر لکھا ہے کہ ان کو 70 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا تھا۔ 70 سے زیادہ مرتبہ انہیں سر کی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ امام ہیں، انہوں نے پوری 6 کتابیں لکھی اس بارے میں کہ سرکار کے تمام آباء و اجداد وہ نہ صرف یہ کہ اپنا مومن تھے، بلکہ مومنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ان تمام کو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا تھا، سب سے بلند ترین مرتبے سے نوازا تھا۔ اور اس بابت ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور محبوب ترین پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ حسن و جمال کے حوالے سے انتہائی جو ہے وہ اعلیٰ مرتبے پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فائز فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کو مصر میں قید کیا گیا نا، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر البیان کے اندر لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کو قید میں لوگ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، یوسف علیہ السلام کا دیدار کرنے آتے تھے۔ فرمایا جس بندے نے ایک مرتبہ یوسف کو پیار سے دیکھ لیا نا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بے ایمان نہیں مرنے دوں گا۔ جس نے ایک مرتبہ یوسف کو دیکھ لیا صرف محبت سے، وہ بے ایمان نہیں مرے گا، وہ کافر ایک مرتبہ صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا، صرف ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، اس پہ کیا ملا؟ فرمایا اس پر یہ ملا کہ میں رب ذوالجلال میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس نے محبت سے آ کے چہرہ یوسف کا دیکھا، جلوہ میرا دیکھا تو میں اس کو ایمان نہ دوں اور بے ایمان دنیا سے لے جاؤں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جس نے ایک مرتبہ محبت سے دیکھا ضرور ایمان کی دولت عطا فرماؤں گا، ضرور ایمان ملے گا۔ اب ایک مرتبہ پیار سے دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو جس نے ایک مرتبہ صرف پیار سے دیکھ لیا، صرف ایک مرتبہ چہرہ دیکھا، اس کو تو اللہ تعالیٰ بے ایمان نہ مرنے دے۔ اور اس عبداللہ کی شان کیا ہوگی جس کی پیشانی میں مدینے کے تاجدار کا نور چمک رہا تھا۔
ہے اس آمنہ کو اللہ بے ایمان لے جائے دنیا سے کہ جس کے بطن میں 9 مہینے میرے نبی کا نور رہ کے آیا ہے؟ تو اگر یوسف علیہ السلام کو ایک مرتبہ بندہ بس پیار سے دیکھ لے، ایک مرتبہ دیکھ لے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بے ایمان نہ مرنے دے، تو یہ کب ہو سکتا ہے کہ اپنے حبیب کے والدین کو بغیر ایمان کے دنیا سے لے جائے؟ ہو سکتا ہے یہ؟ باقاعدہ اس بابت علماء سے سوال کیا گیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شرف الدین مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے سرکار کے والدین کے بارے میں سوال کیا گیا کہ حل ہوا فی النار، کہ کیا معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے والدین دوزخ میں؟ فزعرا فی السائل زارتن شدیدہ، حضرت امام شرف الدین مناوی نے جب یہ سنا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ کو جلال آ گیا۔ جس بندے نے یہ کہا تھا اس بندے پر آپ سخت غصے میں آ گئے، حالانکہ اس نے تو سوال کیا، اس نے یہ نہیں کہا معاذ اللہ جہنم میں ہے، لیکن اس نے ویسے سوال کیا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اسے ڈانٹا، اس کو جھڑکا، اس کی زجر و توبیخ ڈانٹ ڈپٹ کر کے فرمایا سن لے، اگر نبی کے والدین جنت میں نہیں ہے تو پھر جنت میں اور جائے گا کون؟ اور کون جا سکتا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے والدین طیبین طاہرین، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ ان کو رب ذوالجلال نے نہ صرف یہ کہ ایمان کی دولت، بلکہ ان کو اپنا انتہائی عظمت اور شان بھی عطا فرمائی تھی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سرکار نے ایک مرتبہ، ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ممبر پہ آئے اور آ کے آپ نے فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو کہ من انا، میں کون ہوں؟ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، آج یہ تعارف نہیں کروانا چاہتا، مجھے یہ بتاؤ میں اولاد کس کی ہوں، میں بیٹا کس کا ہوں، میں پوتا کس کا ہوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی بیان کریں۔ سرکار نے فرمایا انا ابن عبد المطلب، فرمایا میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، خود بیان کیا۔ اور بیان کرتے کرتے آگے سرکار چلے تو نبی علیہ السلام نے پھر واضح لفظوں میں فرما دیا